ہونا یہی چاہیے اور سوچ بھی یہ ہونی چاہیے، بلکہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا، اور وقت کوئی بھی چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو وہ ٹھہرتا نہیں ہے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ بہت اچھا وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے، لیکن جب انسان اس وقت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھے وقت کو بھی چھین لیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب بہت برا وقت آتا ہے اور انسان اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے، چھپتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریک رات کو بھی بہت مختصر کر دیا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ جو پینڈیمک ہے اس نے یقیناً اپنی جکڑ میں پوری دنیا کو لے لیا، اور آپ دیکھ لیجیے کہ عالمی طاقتیں مکمل طور پہ ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ یعنی جن سپریم پاورز کو حسین صاحب آج سے پہلے بڑا ناز تھا کہ ہم فائٹ از رائٹ کی پالیسی کرتے ہیں، دنیا ہمارے کہنے پہ چلتی ہے، ہمارے اشاروں پہ چلتی ہے، ہم جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس ملک میں چاہتے ہیں اور جس طرز میں چاہتے ہیں اپنی جو ہے وہ اپنا طاقت کے بل کے اوپر داخل ہو جاتے ہیں، اور جس انداز سے چاہتے ہیں دنیا کی پالیٹکس کا رخ جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے وہ تمام تر طاقتیں مکمل طور پہ ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ یعنی نیو یارک جو امریکہ کا برین ہے، اور نیو یارک بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ عالمی جرائد کا مرکز کہلاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا مرکز کہلاتا ہے، دنیا کی 2 بڑی اسٹاک ایکسچینجز وہاں پر موجود ہے، ورلڈ ٹریڈ ٹاور وہاں پر موجود ہے، اور وال اسٹریٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیسکلی ہب ہے تمام تر فائنینشیل سیکٹرز کا اور معیشت کا اور معاشیات کا اور اقتصادیات کا۔ وہ مکمل طور پہ اس وقت لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، کولیپس ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہ نظر آنے والے وائرس کے ذریعے سے دنیا بھر کو یہ پیغام دے دیا کہ جو زمین پر بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا کہتے تھے اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تو صرف ایک ہے بس، جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کا فلسفہ کیا ہے، لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے۔ آج دیکھیں نا، مہینوں ہو چکے بلکہ 72 برسوں سے جو افتاد کشمیریوں پر تھی اور جس انداز سے ان کو لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا پچھلے کئی مہینوں سے، آج دنیا کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ لاک ڈاؤن ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ جن لوگوں نے نقاب سے بہت ہی کراہت کا اظہار کیا تھا، آج ان کو احساس ہو رہا ہوگا کہ نقاب اس ہے کیا۔ شام میں، فلسطین میں، روہنگیا میں جس انداز سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، آج لوگوں کو جانوں کی اہمیت اور اس کی حیثیت کے بارے میں پتہ چل رہا ہوگا کہ انسان کی جان کی وقت کیا ہے۔ جب لاشیں نظر آ رہی ہوں گی، جب لاشوں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، یعنی آپ سوچئے صورتحال اس وقت یہ کہ دنیا کا کاروبار بند ہو چکا ہے، ساری فلائٹ آپریشن، ساری سرحدیں بند ہو چکی ہیں، صرف ایک کاروبار کھلا ہوا ہے اور وہ کافنز بنانے کا کاروبار ہے۔ یعنی عالم یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جو بھی اس وقت کام ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے کہ کافن بنانے کی جو فیکٹریز ہیں وہ 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں، اور ان کے پاس جو ہے اتنا کام ہے کہ وہ کام کو پورا نہیں کر پا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت، اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ بیسکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تنابیں کھینچی۔ ہم تو ہاتھوں سے نکل گئے تھے نا حسین بھائی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایکچولی مادر پدر آزاد ہو گئے تھے، میرا جسم میری مرضی، ہم نے یہ نعرے لگائے تھے نا۔ آج کو یہ پوچھے کہ کون سا جسم اور کون سی مرضی، کہ کس کا جسم اور کس کی مرضی؟ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔ اور جو عورتیں بینر لے کے کھڑی ہوئی تھی کہ میں تو گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گی، آج ان سے یہ پوچھا جائے کہ وہ گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی۔ اسی انداز سے جنید بھائی، آپ اس مشکل حالات میں پاکستانی لوگوں کو، ہمارے امت اسلام کے لوگوں کو، دنیا کو کیا میسج دینا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ احتیاطی تدابیر کو بالکل اختیار کیجیے، اپنے آپ کو سپر مین یا اسکیل مین نہ سمجھیں، یہ ایک افتاد ہے، وبا ہے، اور اس کو اسی انداز سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ شترے بے مہار ہو جائیں، توکل یہ ہے کہ اونٹ کے گھٹنے کو رسی سے باندھ دیں، اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بہت کچھ ہم نے غلط کر دیا ہے، ذخیرہ اندوزیاں، کرپشن، ناجائز پیسہ، رشوت، حلال حرام، پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے کر دیا ہے۔ یہ موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا۔ اور تیسری بات حسین بھائی، میں آپ کے توسط سے دنیا بھر کے مسلم سربراہان سے گزارش کرنا چاہوں گا، اور یہ آپ کو پتہ ہے میرا میسج مستقل وائرل ہو رہا ہے، اور میں ہر چینل پہ ایک ہی بات کر رہا ہوں۔ کئی دنوں سے جب آب زمزم کو لاک ڈاؤن کیا تھا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ آب شفا ہے، اس کو مریضوں کو پلائیں اور اللہ کی حقانیت کو پوری دنیا پہ واضح کریں۔ آج سعودیہ نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سعودیہ میں دنیا کے تمام ہاسپٹلز میں آب زمزم مریضوں کو بھیجا جائے گا اور ان کو پلایا جائے گا تاکہ ان کو شفا ہو۔ بہت دیر میں آئے لیکن درست آئے۔ اسی انداز سے میں دنیا کے تمام مسلم سربراہان سے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مسلم امہ کی قیادت کریں، فوراً سعودی حکومت سے رابطہ کریں، رابطہ کرنے کے بعد جتنے مسلم حکمران ان کے ساتھ چل سکے لے کر جائیں
معافی مانگے, اللہ کو راضی کریں اور اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف جائیں, وہاں پر جا کر گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھیں, مواجے کے سامنے بیٹھیں, سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کریں کہ آپ امت کے لیے دعا کیجئے, یہ اقتاب ختم ہو جائے, یہ وبا ختم ہو جائے, اور اس وقت سعودی گورنمنٹ سے یہ گزارش کریں کہ وہ گنبد خضرا کے روشن دان کھولیں جیسا کہ تاریخ میں کھولا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ وباؤں کو ٹالتا تھا اور ختم کرتا تھا. بہترین. جنید بھائی بہت بہت شکریہ, زبردست, آپ کا بہت اچھا میسج, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. گناہوں کی معافی مانگے کہ ہم نے امہ کو ڈلیور نہیں کیا, امت کا حق ادا نہیں کیا, لیکن یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ کا رب رحمان ہے, آپ کرم فرما دیجئے تاکہ دنیا پر آپ کے رب کے رحمان ہونے کا تصور اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ جنید اقبال صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو.